اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی TTS چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے برادران اسلام، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں اور ہمارے ثواب کے کام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کی تھوڑی سی بھی باتیں آپ کو اگر کہیں سے بھی اچھی لگتی ہیں تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل پر نئے آئے ہیں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا، تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ دین اور اسلام کی باتیں سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ تو چلیے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی مقام عطا فرماتا ہے، کوئی درجہ عطا فرماتا ہے، تو پھر اس کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ پیارے برادران اسلام، آج ہمارے مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ کسی طریقے سے بھی اگر کسی کو کوئی مرتبہ مل جائے، مسجد کا متولی بنا دیا جائے یا کسی جگہ کا پردھان بنا دیا جائے یا کوئی MLA یا کوئی پردھان بن جائے، تو پھر وہ انسان سب سے زیادہ غلط کام کرنے لگتا ہے۔ امانت میں خیانت وہ کرتا ہے، لوگوں پر ظلم وہ کرتا ہے، لوگوں کی پریشانیوں کو وہ نہیں سمجھتا، لوگوں کے حالات پر غور وہ نہیں کرتا۔ مطلب جب تک وہ ایک عام انسان تھا، جب تک وہ برائیوں سے بچتا رہا، لیکن جیسے ہی کوئی مرتبہ ملا تو برائیوں کا راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ آج ہماری حالت یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آج اگر ہم پریشان ہیں تو کسی کی کمی نہیں ہے، بلکہ ہماری خود کی کمی ہے۔ نہ تو ہم کسی کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، نہ اپنے ساتھ کسی کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو لوگ وکالت پر بیٹھے ہیں، جو لوگ پولیس میں بیٹھے ہیں، جو پردھان گیری کر رہے ہیں، جن کو دیش کی حفاظت کے لیے بیٹھایا گیا ہے، ایک قوم کی حفاظت کے لیے بیٹھایا گیا ہے، علاقے کی محلے کی حفاظت کے لیے بیٹھایا گیا ہے، وہی لوگ برے کام کر کے عام لوگوں کو بھی برے راستے پر چلا دیتے ہیں اور اسی کو اپنی بہت بڑی شان سمجھتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، مسلمانوں کی پہچان یہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے آج تک جتنے بھی خلیفہ گزرے ہیں، جن اللہ کے برگزیدہ بندوں نے بھی حکومت کی ہے، جن لوگوں کو بھی ایسے مقامات ملے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے، تو ایمان والوں نے اپنے سے زیادہ لوگوں کا خیال رکھا۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگوں کا خیال کیا رکھیں گے؟ ہماری جیبیں بھر جائیں تو ہم دوسرے کے بارے میں سوچیں گے۔ آج ہماری حالت حقیقت میں یہی ہے۔ اگر ہم ان حالاتوں پر غور کریں گے تبھی ہماری زندگیاں برباد ہونے سے بچیں گی۔ پیارے برادران اسلام، ہمارے بزرگوں کو دیکھو کہ کس طریقے سے قوم کی حفاظت کی ہے۔ پیارے برادران اسلام، ایک دن حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ہارون رشید کے پاس آئے تو ہارون رشید نے حضرت بلخی سے کہا کہ جناب مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ پیارے برادران اسلام، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ ہارون رشید کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں تھا، وہ بھی اللہ کا ولی تھا اور بادشاہ بھی تھا، اور انہیں معلومات بھی بہت کچھ تھا، لیکن کبھی بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں کے پاس جاتے تھے تو نصیحت آموز باتیں سنتے تھے اور خود سے کہا کرتے تھے کہ حضور ہمیں کچھ سنائیے، کچھ نصیحت کی باتیں کیجیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں۔ اگر کوئی ہم سے گناہ ہوتا ہے تو ہم ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ پیارے برادران اسلام، ہارون رشید کی زندگی ایسی تھی، لیکن ہم سبق حاصل کرنے کے لیے کن چیزوں کو اپنے دلوں میں لاتے ہیں، کن چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں؟ ہیرو ہیروئن کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں، شیطانی راستے کو اپنا راستہ بناتے ہیں، لیکن بزرگان دین کی باتوں کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ پیارے برادران اسلام، حضرت ہارون رشید نے کہا کہ جناب مجھے کوئی نصیحت کیجیے تو حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے ہارون، خدا تعالیٰ نے تجھے صدیق اکبر کی جگہ بٹھایا ہے تو تجھ سے سچائی اور راست بازی چاہتا ہے، اور جب فاروق اعظم کی مسند پر بٹھایا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تو حق اور ناحق اور سچ اور جھوٹ میں تفریق کرے
اور جب تجھے عثمان ذوالنورین کے مقام پر بٹھایا ہے تو وہ تجھ سے شرم و حیا کا طالب ہے، اور جب اس نے تجھے علی المرتضیٰ کے مقام پر بٹھایا ہے تو وہ تجھ سے عدل و انصاف اور علم و عمل کا خواہاں ہے۔ جب حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ باتیں بول کر خاموش ہوئے تو ہارون رشید نے کہا کہ کچھ اور بھی فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ خدا کا بنایا ہوا ایک گھر ہے جسے دوزخ کہا جاتا ہے، اور اس کا خدا نے تجھے دربان بنایا ہے کہ لوگوں کو اس میں داخل ہونے سے بچائے، اور اے ہارون رشید تو دریا ہے اور تمام رعیت نہریں ہیں، اگر تو نے صفائی حاصل کی تو سب صفائی کے ساتھ رہیں گے، اور اگر تو نے ہی اپنے اندر قدورت پیدا کر لی تو سب مقدر ہو جائیں گے۔ پیارے برادران اسلام، ان باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کتنے ہی اچھے مقام پر پہنچا دے، کتنا ہی بڑا مرتبہ کیوں نہ دے دے، ہمیں کبھی بھی اپنے اوپر گھمنڈ و تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور رعایا پر کبھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے ہمیں چنا ہے اس کام کو صحیح طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ تو پیارے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو بزرگان دین کے راستے پر اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیشہ ہمیں عدل و انصاف کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے